مرزا ناصر اسے قومی اسمبلی بلایا گیا اور 13 دن تک اس پہ جراح کی گئی، اس سے بحث کی گئی، اسے پورا موقع دیا گیا اپنی صفائی میں دلائل پیش کرو۔ قومی اسمبلی کے اندر ہمارے علماء کے جوابات وہ نہیں دے پایا۔ اس وقت یحییٰ بختیار تھے قومی اسمبلی کے اندر، اس وقت اٹارنی جنرل نے یحییٰ بختیار نے جو دلائل پیش کیے ان میں سے صرف 2-3 دلائل پیش کر کے بات کو کلوز کرتا ہو۔ یحییٰ بختیار نے بولا او قادیانیوں یہ تو بتاؤ ہم مسلمانوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں، میرے پاس یہ قومی اسمبلی کی مکمل کاروائی ہے، یہ رپورٹ مصدقہ رپورٹ قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر بحث کی، یہ باقاعدہ اسمبلی کی رپورٹ ہے جو قومی اسمبلی کے اندر جو دلائل پیش کیے گئے آگے سے انہوں نے جوابات نہ دیے۔ قادیانیوں کو سام سون گیا ڈیٹیل اس کے اندر ہے۔ تو مرزا ناصر نے کہا ہم تو مسلمانوں کے بارے میں بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اس نے کہا تم جھوٹے ہو۔ پھر یحییٰ بختیار نے بولا ہمیں یہ تو بتاؤ جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں ان میں سے اینی ون کوئی ایک کیا ایسا ہے جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ قادیان کے لعنتی کو فتح ہو گئی؟ انہوں نے کہا یہ تو لیٹرین میں مرا تھا، لیٹرین میں مرنا کیا یہ فتح ہے؟ کہا ہم میں سے کوئی نہیں کہتا اس کو فتح ہوئی تھی۔ تب یحییٰ بختیار نے یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 9، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ صفحہ نمبر 31 پہ یہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جو شخص میری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زادہ نہیں ہے۔ یحییٰ بختیار نے کہا اور یہ قادیانی ہم مسلمانوں کو حرام زادہ کہتے ہیں۔ یحییٰ بختیار نے کہا قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے، پوری دنیا کے سارے مسلمان علماء مشائخ قطب ابدال غوث اللہ کے ولی صدا یہ سب کے سب حرام زادے ہیں۔ اور کہا جو ساری امت کو حرام زادہ کہے، اور بتاؤ اس کے حرام زادہ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کہا ہمیں کہتے ہیں قادیانی کہ تم سب حرام زادے ہو، نعوذ باللہ، چونکہ تم مرزا قادیانی کی فتح کے قائل نہیں ہو۔ یہ ہے قادیانیوں کا ریئل فیس۔ قومی اسمبلی کے اندر ساری بحثیں ہوئی، میں بات کو کلوز کرتا ہوں۔ اسمبلی کے اندر یہ حوالہ بھی پیش کیا گیا، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 17، لکھنے والا قادیان کا چمکادڑ مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اور اگلی بات سنیے، قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ alislam.org، اس میں بک موجود ہے، جس کا جی چاہے وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 205 پہ اس مردود نے میرے نبی کے گنبد خضرا کو گالی دی ہے۔ ہائے ہائے، میرے نبی کا پیارا گنبد خضرا، میرے نبی کا اور مقدس روضہ، اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جہاں پہ ہمارے کریم آقا آرام فرمان ہیں وہ جگہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے اربا ہے، ساری کائنات سے اور بلند شانوں والی اور بلند رتبوں والی، جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آ جائے دوبارہ قیامت تک کے لیے باری نہیں آتی۔ اور جو جنت ہے، اور جو جنت ہے جس
کے بارے میں ہر مسلمان کے ایمان کی معراج ہے اس کی آنکھیں ہو، میرے نبی کا گنبد خضرا ہو، ہائے ہائے میرے نبی کے گنبد خضرا کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے یہ قادیان کا پاگل کتا گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد کے چھپانے کے لیے ایک ذلیل جگہ تجویز کی ہے، ہائے ہائے کہتا ہے ایسی جگہ جس میں کیڑے ہیں، جس میں مکوڑے ہیں، ایسی جگہ جس میں نجاست ہے، بولو قادیانیوں پہ لعنت۔ رسول کی ایک ہی سزا، رسول کی ایک ہی سزا، سب نبی سب نبی سب نبی سب نبی قومی اسمبلی میں کہا گیا، یہ حوالہ پیش کیا گیا کہ جو بندہ قرآن پاک کا انکار کرے یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ ذرا آپ بھی بولو، بدترین کافر ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر یہ حوالہ پیش کیا گیا، میں نے کہا ایسے بات نہیں کرتا، اور ہمارے بڑوں نے قادیانیوں کو ایسے کافر قرار نہیں دیا، ان کی اپنی کرتوتیں تھیں جن کی بیس پہ انہیں کافر قرار دیا گیا۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، اس کے اندر مرزا قادیانی کذاب پیج نمبر 354 پہ ختم نبوت کی آیات مقدسہ جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کی 100 آیات ہیں جن میں پروردگار ختم نبوت کا اعلان فرماتا ہے، لیکن قادیان کا یہ لعنتی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو، کس قدر باطل، کس قدر جھوٹا، کس قدر شیطانی عقیدہ ہے، کہتا ہے جس مذہب میں ختم نبوت کا عقیدہ ہے میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں۔ اور یحییٰ مختیار نے بولا، اٹارنی جنرل نے بولا کہ جو کمینہ قرآن پاک کی 100 آیات کو جھوٹا کہے، شیطانی کہے، باطل کہے، یہ مسلمان ہو سکتا۔ یہ سارے حوالے، سارے دلائل قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے۔ میں آخری چند منٹوں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آگے چلیے، قادیانیوں کے خلاف 84 میں 1974 میں ایک تحریک چلی جس کا نتیجہ یہ ہوا، اس وقت ضیاء الحق نے قادیانیوں کے خلاف ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا جس کا نام ہے امتناع قادیانیت آرڈیننس، جس کے تحت کوئی قادیانی اپنے کفر کی تبلیغ کر سکتا نہیں، کوئی قادیانی قربانی کر سکتا نہیں، کوئی قادیانی اپنے گھر میں، فیکٹری میں اللہ رسول کا نام لکھ سکتا نہیں، کلمہ لکھ سکتا نہیں۔ اگر کرے گا قانون کہتا ہے کہ 3 سال قید ہے، دوا 298 سی لگے گی۔ قادیانی اس کے خلاف چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے جناب سپریم کورٹ پہنچے، سپریم کورٹ سے کہا کہ جناب ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے کہ ہمیں ہماری تبلیغ کرنے سے منع کیا گیا، ہمیں قابل قرار دیا گیا، یہ تو ظلم ہے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ملا ہمیں قابل کہتا ہے، آپ کا قانون ہمیں قابل کہتا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ تو سنیے، جب قادیانی وکیل نے سپریم کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے یہی بات کہی کہ دنیا بھر کے اندر ہر مذہب والے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے کہ تبلیغ کر سکتا ہے، ہمیں کیوں روکا گیا؟ تو سپریم کورٹ نے سارے دلائل سننے کے بعد جو فیصلہ دیا 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار 1718 قومی اسمبلی کے بعد سپریم کورٹ نے کہا، اس فیصلے میں کہا سنو، ہاں یہ بات ٹھیک ہے،
کہ دنیا بھر کے اندر ہر مذہب والے کا یہ بنیادی حق ہے کہ تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن کہا سنو، دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے۔ کہا تم دھوکے باز ہو، تم نے اللہ کو گالیاں دی، پھر کہتے ہو ہمیں مسلمان کہو، تم نے انبیاء کی شان میں بکواس کی، پھر کہتے ہو ہمیں مسلمان کہو۔ سپریم کورٹ نے کہا تم دھوکے باز ہو، اور دھوکہ دینا، اس کی تبلیغ کرنا کسی کو اجازت دی جا سکتی؟ بولو۔ یہ کس نے فیصلہ دیا؟ سپریم کورٹ نے۔ اور میرے پاس یہ کتاب ہے، سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس کتاب کا حوالہ پیش کیا۔ سنیے، بڑی اہم بات ہے، اب یہ سپریم کورٹ نہیں ہے، کوئی تھڑے کی پنچایت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے سارے دلائل سنے اور یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا۔ اس وقت یہ ریئل کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ کتاب کا نام ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر۔ لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے، قادیان سے چھپی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کتاب کا حوالہ اپنے فیصلے میں پیش کیا، جو میں نے فیصلہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں مرزا قادیانی کا یہ لعنتی بیٹا سنیے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا ایک دفعہ اور دنیا میں دوبارہ خاتم النبیین کو، یعنی محمد عربی کو دنیا میں دوبارہ بھیجے گا۔ کہتا ہے بس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی دعوت کے لیے اور دوبارہ آ گئے۔ کہتے ہیں اس لیے مرزائیو جب بھی کلمہ پڑھو، کلمے میں لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ اور سپریم کورٹ نے کہا کہ تم صرف کافر نہیں، تم گستاخ رسول ہو کہ تم نے قادیان کے حرامی پلے کے بارے میں یہ بکواس کی ہے کہ نعوذ باللہ جس نے محمد کو دیکھنا ہے وہ مرزا قادیانی کو دیکھ لے۔ بولو قادیانیوں پہ لعنت۔ نبی کی ایک سزا، نبی کی ایک سزا، نبی کی ایک سزا۔ یہ سارے کے سارے دلائل قومی اسمبلی میں پیش ہوئے، ہماری عدالتوں میں پیش ہوئے۔ قادیانی پہنچے لاہور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے جسٹس تھے میاں نذیر اختر صاحب، جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس بھی بنے۔ سنیے، میاں صاحب کی جج صاحب کی عدالت کے اندر ایک کیس لایا گیا۔ قادیانیوں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ استعمال کی تھی، تو ہائی کورٹ نے کہا کہ تم بہت بڑے کافر ہو، تم نجس ہو، تم قرآن پاک کی آیات لکھ سکتے؟ فیصلے میں کہا سنیے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلے دیا۔ اس فیصلے کے اندر یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 19 ہے، پیج نمبر 194۔ اس کے اندر مرزا قادیانی قذاب کی اس بکواس کا یہ ریفرنس پیش کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا مشہور فیصلہ ہے 1992 PC/LJ2351۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا۔ اس میں مرزا قادیانی قذاب گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ یہ بکواس کرتا ہے امام عالی مقام سیدنا امام حسین کے بارے میں، اور بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں تانا مارتا ہے کہ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد حسین ہے۔ ہمیں کہتا ہے تم حسین کا ورد کرتے ہو، حسین کی شان بیان کرتے ہو، حسین کی منقبت پڑھتے ہو۔ کہتا ہے بس یہ ذکر حسین اسلام پہ ایک مصیبت ہے۔ ہائے ہائے، ذکر حسین کو کہتا ہے مصیبت ہے، ذکر آل رسول کو کہتا ہے کہ یہ مصیبت ہے۔ کہتا ہے کستوری کی خوشبو کے پاس کو کا ڈھیر ہے،
अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। लाहौर हाई कोर्ट ने ये हवाला लिखने के बाद कहा कि कादियानी अहले बैत के गुस्ताख हैं, कादियानी मेरे नबी के गुस्ताख हैं। जो कमीना मेरे नबी के अहले बैत की शान में बकवास करे, सहाबा के बारे में बकवास करे, मेरे नबी की इज्जत पे हमला करे, ये बदतरीन काबिल है मुसलमान हो सकता है। कादियानियों पे लाने इसी तरह कोयटा हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ तारीख साज फैसला दिया। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस मियां महबूब अहमद साहब ने कादियानियों के खिलाफ तारीख साज फैसला दिया। ये हमारी अदालतें सलामत रहें, हमारी कौमी असम्बली से लेके हमारी अदालतों तक, सुप्रीम कोर्ट तक सबने कादियानियों को काफिर करार दिया। इंशाअल्लाह अब खत्मे नबूवत के इन कवानीन की हम पासदारी करते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये जो कवानीन बनाए गए, मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि हमने खुद कानून को हाथ में नहीं लेना। मेरे भाई इंतजामिया वाले, पुलिस वाले तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह ये खत्मे नबूवत के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह मेरे नबी की खत्मे नबूवत के चौकीदार हैं इंशाअल्लाह। इसीलिए यहाँ पे तशरीफ लाए, ये मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत सीने में है। इंशाअल्लाह ये आपके साथ खत्मे नबूवत के मौजू पे इंशाअल्लाह भरपूर ताउन करेंगे। कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह कादियानियों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। आप भी इनके साथ ताउन करेंगे। मेरा मुख्तसर सा तारुफ ये है, यूट्यूब पे दोस्त मुझे जानते हैं, मेरा नाम इरफान महमूद बरक है। आखिरी 2 मिनट, मेरी सारी फैमिली, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरे चचे, मेरे ताए, मेरी फूफियाँ, मेरे कजन, मेरी बरादरी, मेरे मसेर, हत्ते निगाह तक सब के सब कादियानी थे। मेरा सारा फैमिली बैकग्राउंड कादियानियत पे मुश्तमिल है। मेरे सारे घर वाले कादियानी थे। लाहौर में हमारा घर कादियानियत का मरकज था, क्योंकि मेरे वालिद साहब नजीर अहमद साहब कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे, कादियानी जमात के सदर रहे, कादियानियत को लीड करते रहे। मेरा ताल्लुक उस कादियानियों के खानदान से है। मेरे परवरदिगार ने मेरे खानदान में सबसे पहले मुझ पे कलम कर दिया। यूं कहिए कि बारिश का, रहमत का पहला कतरा अल्लाह ने मुझे बना दिया। एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े, ख्वाब में क्या देखा कि हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए। करीम आका ने ऐसी निगाहें तरफ फरमाई, ऐसी निगाहें तरफ फरमाई, कादियानियत के अंधेरों से निकाल के इस्लाम के उजालों में दाखिल फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मुझे मारा भी गया, फिर कभी मौका मिला बताऊंगा, पीटा भी गया, घर से निकाला गया, मैंने बड़ी मारे खाई, बड़ी बड़ी लालच दी गई, बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए गए, सर पे डंडे मारे गए। यही कहा गया कि दोबारा मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी मान लो। मैंने अपने बाप से, अपनी बरादरी से एक ही बात कही थी कि मुझे मुसलमान किसी आम इंसान ने नहीं किया, और मुझे मुसलमान हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मेरे वजूद के लाखों करोड़ों टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, इंशाअल्लाह हर टुकड़े से यही आवाज आएगी, ताज़दारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। डट गया,
ڈٹ گیا الحمدللہ، اپنے گھر میں اسلام کی تبلیغ کی۔ میری پیاری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے وہ مسلمان ہو گئی، پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ پروردگار نے فتوحات کے گیٹ کھول دیے، تاجدارے گولڈا اور پیر سید میاں علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بندہ ختم نبوت کے تک اس کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پہ حضور سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی گھر کے اندر سب مسلمان ہو گئے۔ میرے والد صاحب، میں نے آپ کو بتایا، قادیانی جماعت کے صدر رہے۔ اپنے مرنے سے 4 سال پہلے قادیانیت میں تھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ پورے پاکستان میں بڑے بڑے قادیانی، ان کے پوپ، پنڈت، پادری ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے قادیانی اب تک قادیانیت میں تھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور میری یہ مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے بارے میں پوری دنیا پہنچ چکی، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی۔ انگلش میں ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کے ایک سینئر 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، سیکرٹری ہیں، محترم جناب احمد علی ظفر صاحب، لاہور میں بیٹھ کے اس کتاب کا سیکرٹری صاحب نے انگلش میں ترجمہ کیا، پوری دنیا پہنچی۔ اب تک ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ پورے پاکستان میں بڑے بڑے اداروں میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، پولیس میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، آپ کے اعلیٰ عدلیہ کے اندر جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، ہائی کورٹس میں جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے۔ اب یہ 2 جون کو کراچی سندھ ہائی کورٹ میں ختم نبوت کے سیمینار سے 1.5 گھنٹہ میں نے خطاب کیا۔ پورے پاکستان کے بڑے بڑے اداروں میں جا کے، بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں جا کے، سکولز، کالجز، یونیورسٹی جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے، اور انشاءاللہ ہماری بات ہو چکی ہے۔ ان قریب سپریم کورٹ میں بھی ختم نبوت کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ کی درو دیواریں بھی میرے نبی کے ختم نبوت کے نعروں سے انشاءاللہ گونجے گی۔ اسی پہ اتفاق کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اسی امید سے کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں، اپنے نبی سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اپنے بابا جی سے بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مرتے دم تک ختم نبوت کا انشاءاللہ کام کرو گے۔ باقی تفصیلات آپ میری اس کتاب میں پڑھیں گے، انشاءاللہ باہر موجود ہے، ابھی جمعے کے بعد سب کو ملے گی۔ میں نے بھائی سے ریکویسٹ کی ہے، انشاءاللہ آدھی قیمت پہ آپ کو یہ کتاب دی جائے گی، ہر بندہ لے کے جائے، کیونکہ علماء کہتے ہیں، حضرت سے پوچھئے، علماء فرماتے ہیں جس گھر میں ختم نبوت کی کتابیں ہو، ختم نبوت کا ذکر ہو، اللہ کا کرم ہوتا ہے، حضور سرور کائنات کا اور مبارک ہاتھ پشت پہ ہوتا ہے۔ اللہ ختم نبوت کے صدقے سے اس کے غم، بیماریاں، ٹینشنیں، آفات، پریشانیاں، بلائیں، جادو، جنات دور کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ کتاب کو ضرور لے کے جائیے گا، اسی پہ اتفاق کرتا ہو، انشاءاللہ ختم نبوت کا کام کریں گے، قبر روشن ہو جائے گی، میرے نبی کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر کا جام مل جائے گا۔ کیوں میں سنے آئے پیا دے دیس اندر پھینڈیاں مشکلات، بہت ہی بھاریاں نے ایک کوٹری ملنی رہن بدلے، جنہوں نہ کوئی بوئے نہ باریاں نے جج ہنجوا دی ڈھکی آن ویلے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے جیرے تیندے سن نال مرانگے تیرے اجونا بھی بازیاں ہاریاں نے جدو خزانے چمن بچوال کھولے، اور ریالٹی ہے، سچائی ہے، موت تیرے سر پہ کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنے آقا سے
وفا کر لے انشاءاللہ میرا پار ہو جائے گا جدو خزانے چمن وچ وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بھوٹیا جھوٹھائی جگ سارا تے سچیاں سونے کملی والے دیاں یاریاں نے اقبال کی رو تڑپی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ